حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الباقر عليه السلام: مروا شيعتنا لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين صلوات. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید مہدی حسین ابن سید تقی حسین کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دی. اذان محترم، ظاہر ہے عالی جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے بیان کے بعد مرحوم سے متعلق کسی تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ حضرات بھی ان کی خدمتوں سے بخوبی واقف ہیں. لیکن بہرحال میرے لیے مرحوم کا جدا ہو جانا تقریباً دوسری بار یتیم ہو جانے کے برابر ہے. نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کا، پورے خاندان کا، بلکہ قوم کے بچوں کا جو ایک خاص درد مرحوم کے اندر پایا جاتا تھا وہ خود بے مثال ہے. ان کی خدمتیں مدتوں یاد کی جائیں گی، اور ہم سب کے لیے وہ بہترین مشعل راہ بھی تھے، اور تعلیمی میدان میں جتنی بھی ہم سب ترقی کر لے جائیں وہ سب مرحوم کی ہدایات کی بنا پر تھیں. پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور وہ جس علمی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے ان کے ورثہ اس
علمی مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ میں نے جس حدیث شریف کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعوں سے متعلق ایک خاص حکم دیا ہے۔ اس ایکو کو اگر کم کر دیں، ایکو کم ہو سکتا ہے، یہ آواز ایکو ہو رہی ہے، وہ سامعین تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے آواز کا۔ اگر اس ایکو کو ختم کر دیں تو بہتر ہوگا مائک کا۔ ایک دفعہ اور آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ آقا نے ایک پیغام دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اور اس پیغام میں یہ بات فرمائی کہ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے تیار کرو اور انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لیے بھیجو۔ یہ آقا کا فرمان ہے، اور میں ابھی مکمل حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اعتراض مسلسل کیا جاتا ہے، اور سال کے 2 ایسے موقع ہیں کہ جن موقعوں پر یہ اعتراض اور شدید ہو جاتا ہے۔ اعتراض کیا ہے وہ میں عرض کر دوں تاکہ میری بات بھی آپ کے ذہنوں تک جلدی منتقل ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا یہاں اذان کا وقت کب آتا ہے، لہٰذا میں اپنے حساب سے کوشش کروں گا کہ جتنی دیر مجھے موقع ملا ہے میں آپ کے درمیان اپنی باتیں عرض کر سکوں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا سے شیعہ زیارت کے لیے سرزمین کربلا کی طرف نکل پڑتی ہیں، اور اس سلسلے میں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم اور آپ شاید متوجہ نہ ہوں، لیکن دشمن اس اعتراض کو دوست بن کے پیش کر رہا ہے، گویا ہمارا ہمدرد ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیے، عربی زبان میں زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کہتے ہیں ملاقات کرنا۔ ملاقات لقاء سے ہے، یعنی 2 لوگوں کا روبرو ہونا۔ اب آپ انصاف سے، اعتراض یہ، اب آپ انصاف سے بتائیے، مثال کے طور کے اوپر آپ میں سے کوئی مرد مومن اگر ملاقات کے لیے جانا چاہے، مثلا اس وقت آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اس جامع مسجد میں، اگر کسی مرد مومن سے آپ کو ملاقات کرنی ہے اور وہ مرد مومن مثال کے طور کے اوپر بڑے امام باڑے کے پاس ہے، تو اب آپ یہاں سے جائیں گے اس سے ملنے کے لیے، اور اگر اسے آپ سے ملنا ہے تو وہ وہاں سے یہاں تک آئے گا۔ کیوں؟ وہ یہاں تک کیوں آیا اور آپ وہاں تک کیوں گئے؟ کا صرف ایک وجہ ہے، وہ اس لیے یہاں تک آیا کہ آپ یہاں تھے، وہاں نہیں تھے، اور آپ اس سے ملنے کے لیے وہاں تک اس لیے گئے کہ وہ وہاں تھا، یہاں نہیں ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے اعتراض کیا یہاں سے شروع ہوا؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں سے ملنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہیں؟ اگر وہ ہر جگہ ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ اتنا خرچ کیا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ اتنا وقت صرف کیا جائے؟ کیوں آپ اپنی چھٹی لیں، نوکری چھوڑیں، نہ جانے کتنی صعوبتوں کے ساتھ ویزا حاصل کریں، پیسہ خرچ کریں اور اس کے بعد پہنچے؟ کیوں؟ کیا سرکار امیر المؤمنین لکھنؤ میں نہیں ہے جو آپ نجف اشرف جاتے ہیں؟ کیا سید الشہداء یہاں نہیں ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں؟ کیا 8ویں امام یہاں نہیں ہے کہ آپ مشہد مقدس جا رہے ہیں؟
کیا 7ویں امام یہاں نہیں ہے جو آپ کاظمین جا رہے ہیں؟ کیا 11ویں امام یہاں نہیں ہے جو آپ سامرہ کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ ہر جگہ ہیں، اور اگر ہر جگہ نہ ہوتے تو یہ صبح سے لے کے شام تک یا علی کہنا کیا معنی ہے؟ آج کا تو دور ہے کہ جس دور میں اگر آپ نے صبح میں اٹھ کر کسی مرد مومن کو فون لگایا اور اتفاق یہ ہے کہ وہ نہیں ریسیو کر پایا، گھنٹہ بھر بعد آپ نے دوبارہ فون لگا دیا، لیکن پھر یہ اتفاق ہوا کہ وہ نہیں ریسیو کر پایا کسی وجہ سے، بائک کے اوپر تھا نہیں ریسیو کیا اس نے، کچھ دیر گزری تھی آپ نے دوبارہ فون لگا دیا اسے، اب جب تیسری بار فون لگایا اور پھر نہیں اٹھا، آپ چوتھی بار فون لگائیں گے؟ کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیا فون کریں انہیں؟ نہ فون ریسیو کرتے ہیں، نہ کال بیک کرتے ہیں، نہ دوبارہ ہمارے پاس فون کے لیے راضی ہوتے ہیں، کیا انہیں فون کیا جائے؟ تو ہم تو تیسری بار کے بعد چوتھی بار فون کرنے پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں عالم یہ ہے کہ ہر گھنٹے یا علی کہا جا رہا ہے، وجہ صرف ایک ہے، ہمارے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، مدد میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بیت محمد والے محمد۔ تو پھر اگر وہ یہاں ہیں تو کیوں نجف اشرف جا رہے ہو؟ آقا حسین اگر یہاں نہیں ہیں تو ان مجالس عزا کے کیا معنی ہیں؟ یہ ماتمی جلوس کیوں نکلتے ہیں؟ یہ درگاہ، یہ امام باڑے کیوں ہیں؟ یہ ذریعہ مبارک کیوں سامنے ہے؟ کیوں علم مبارک برآمد ہو رہے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ وہ یہاں ہیں، تو جب یہاں ہیں تو وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اب متوجہ ہوئے؟ وہ دوست بن کے آیا ہے، چاہتا ہے کہ ہمیں سمجھائے کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ اچھا یہ اعتراض کب ہوتا ہے؟ دو موقعوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جب عرفے کا دن آتا ہے اور ساری دنیا سے مسلمان میدان عرفات میں آتا ہے، بہت سے مومنین ہیں جو سرزمین کربلا پہ آ جاتے ہیں، اور دوسرا موقع آتا ہے یہ 40 کا چہلم کا، کہ جہاں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دیکھی جاتی ہے۔ تو اب گویا سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے کہ کیوں اتنا بڑا مجمع چلا جا رہا ہے۔ اچھا اب آپ متوجہ ہیں کہ یہ اعتراض آ کہاں سے رہا ہے؟ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر سب کربلا کی طرف چل پڑے تو پھر ہمارے وہاں کون آئے گا؟ یہ خوف ہے نہیں دل میں، آئے گا کون ہمارے وہاں؟ سب تو ادھر ہی چلے جا رہے ہیں، جسے دیکھو وہ نجف جا رہا ہے، جسے دیکھو کربلا جا رہا ہے، جسے دیکھو کاظمین چلا جا رہا ہے، جسے دیکھو مشہد مقدس، ہمارے وہاں کون آئے گا؟ جبکہ اعتراض کرنے والا یہ بھول گیا کہ اگر یہی بات ہے کہ سب ادھر چلے جا رہے ہیں، کوئی نہ مدینہ آنے کو تیار نہ مکہ جانے کو تیار، جبکہ حقیقت یہ ہے جو کربلا آتا ہے وہی حج کے لیے جاتا ہے۔ بلکہ جملے بدل کے کہہ دوں، ان من تمام الحج زیارت الحجہ، حج تب مکمل ہوتا ہے جب انسان امام معصوم کی زیارت کر لیتا ہے۔ اب نہ کہو کہ اتنے حاجی گئے ہیں، یہ بتاؤ کہ بقی کی زیارت کسے ملی ہے؟ جسموں کی تعداد معیار نہیں ہے، دلوں میں پایا جانے والا عقیدہ معیار ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے اعتراض کہاں سے ہو رہا ہے؟ سب وہیں چلے جا رہے ہیں، ہمارے وہاں کون آئے گا؟ 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، نہ جانے کن کن صعوبتوں کے ساتھ حاجی جاتا ہے اور پریشان ہو کے آتا ہے۔ وہاں 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ کا مجمع آیا اور چلا گیا، کوئی مشکل نہیں۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ کیسے روکیں؟ کا ایک ہی راستہ ہے، ان سے اس بات کو بیان کر دو کہ یا تو تم اپنا عقیدہ بدلو، جو تم کہتے ہو کہ یہ ہر جگہ ہیں، یہ عقیدہ بدل دو، یا پھر اگر عقیدہ نہیں بدل رہے ہو تو جانا چھوڑ دو، یا تو یہ مان لو کہ وہ ہر جگہ نہیں ہے تو جاؤ زیارت پہ، یا پھر اگر مان رہے ہو کہ وہ ہر جگہ ہیں تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ متوجہ ہو گئے کہ یہ اعتراض کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ اعتراض کرنے والا اس بات کو نہیں سمجھا
کہ اگر یہی بات ہے کہ امام حسین ہر جگہ ہے کربلا نہ جاؤ، امیر المؤمنین ہر جگہ ہے نجف اشرف نہ جاؤ، 8ویں امام ہر جگہ ہے مشہد مقدس نہ جاؤ، اگر یہی معیار ہے تو اللہ بھی تو ہر جگہ ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ذات پروردگار بھی ہر جگہ ہے۔ کیوں مکہ جاتے ہو؟ کیوں مدینہ چلے جا رہے ہو؟ کیوں میدان عرفات کی طرف رخ کیے ہو؟ کیوں میدان منی کا قصد ہے؟ یہ سب کیوں جا رہے ہو؟ اگر یہی معیار ہے تو اللہ ہر جگہ ہے۔ محلے کی مسجد چلے گئے، اللہ مل گیا، اور پھر مسجد میں جانا تو یقینی طور کے اوپر ہے بہتر، لیکن اللہ تو دلوں میں موجود ہے۔ ذرا سا سر جھکا لیا، اللہ دکھ گیا۔ کیا ضرورت ہے کہ اتنی دور چلے جاؤ؟ اب آپ متوجہ ہیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آخر ہم زیارتوں کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ یہاں سے میرا سوال شروع ہوا، جواب جب آ جائے گا تو سمجھیے مجلس مکمل ہو گئی۔ سوال امام حسین کی زیارت پر کیوں جاتے ہیں؟ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو ہر جگہ ہیں۔ کس بارگاہ کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہاں سرکار امیر المؤمنین نہیں ہیں؟ ہر جگہ ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اچھا آئیے روایت کی طرف ہم آپ کو لے کر چلیں۔ فرمایا مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، ہمارے شیعوں کو قبر امام حسین کے لیے زیارت پر جانے کے لیے تیار کرو، آمادہ کرو۔ مولا کیا ملے گا؟ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ تَمُدُّ فِي عُمْرِهِ، پہلا فائدہ، پروردگار اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہاں دکان ہے، یہاں تجارت ہے، یہاں جاب ہے، یہاں بزنس ہے، یہاں کام ہے، یہاں دھندا ہے، سب کچھ یہاں ہے۔ جبکہ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ جتنے ہمارے سامنے مومنین ہیں پروردگار ان کو سارے امراض سے محفوظ رکھے۔ 40 کی عمر جس نے کراس کی، ہمارے بامبے میں کہا جاتا ہے 40 کی عمر جس نے کراس کی، وہ دوا کا پاؤچ اس کے ہاتھ میں آیا، کوئی نہ کوئی دوا اس کے پاس ہے۔ کچھ نہیں تو شوگر کی دوا لیے ہوئے ہے، بی پی کی دوا لیے ہوئے ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ گئی اس کی دوا لیے ہوئے ہے، بدن درد ہے، کوئی نہ کوئی دوا لیے ہوئے ہے۔ اچھا اوپر سے اور بھی ہے، صرف دوا ہی پہ اکتفا نہیں ہے۔ دسترخوان سج گیا، یہ نہیں کھائیں گے، کیوں؟ یہ نقصان کرتا ہے، وہ اٹھا دیجئے، وہ بہتر ہے، وہ کھا لیں گے، یہ ہے یا نہیں؟ اچھا صرف یہیں پر بات مکمل نہیں ہوئی، صبح چلے آ رہے ہیں جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، کیا ہوا؟ کبھی ڈاکٹر نے کہا ہے صبح چلنا ہے اگر صحت چاہیے۔ ساری دنیا اپنی عمر کو بڑھانے میں مصروف ہے یا نہیں؟ سب کوشش میں ہے کہ اپنی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ نے نسخہ بتا دیا، میرے حسین کی زیارت کے لیے آ جاؤ، عمر بڑھا دوں گا۔ صلوات بیت محمد والے محمد۔ عمر چاہیے ہے، ہم دے رہے ہیں۔ آؤ حسین کی بارگاہ میں، یمد فی عمرہ، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ مولا اور کیا ملے گا؟ فرمایا یزید فی رزقہ، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ دیکھیے یہ اگر کہہ دیا ہوتا کہ جو رزق مل رہا تھا وہ ملتا رہے گا تو اور بات ہوتی۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا، یزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ سنیں گے بامبے شہر میں، عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ جوان موجود ہے ابھی، کہتا ہے کہ اس کی جاب بڑی امپورٹنٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ جب جاب امپورٹنٹ ہے سیلری بھی زیادہ تھی، 1,10,000 تنخواہ تھی۔ ایک مہینے میں جس کو 1,10,000 روپے مل رہے ہیں اس کو کتنی محبت ہوگی اپنی جاب سے۔ لیکن رول تھا کہ 3 دن سے زیادہ آپ چھٹی نہیں لے سکتے، بہت زیادہ آپ سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ کو ملا دیجئے 5 دن کی چھٹی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
اور ہر سال یہ اپلیکیشن ڈالتا تھا کہ مجھے 14 دن کی چھٹی چاہیے ہے، ریجیکٹ ہو جاتی تھی۔ ایک سال خود کہتا ہے، میں گیا باس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اپلیکیشن رکھی کہ 14 دن کی چھٹی چاہیے۔ باس نے کہا رولز نہیں پتا ہے یہاں کے؟ یس سر مجھے پتا ہے۔ کہ پھر کہ میں چھٹی اس سال لوں گا اس لیے کہ مجھے جانا ہے، میں سارا کام کر چکا ہوں، صرف چھٹی لینے آیا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے اپنے آقا حسین کی زیارت کرنے کربلا جانا ہے، پاسپورٹ دے چکا ہوں، ویزا لگ کے آ چکا ہے، ٹکٹ مل چکا ہے، مجھے جانا ہے۔ کہ اگر جانا ہے تو بالکل سے جانا ہوگا۔ کہ سر میں راضی ہوں۔ اس نے درخواست اٹھائی، اپنی جیب میں رکھی، دوسری درخواست ٹیبل کے اوپر رکھی، یہ ریزائن لیٹر ہے، میں جاب چھوڑ رہا ہوں۔ سوچ لو اتنی بڑی سیلری کے ساتھ تمہیں جاب نہیں مل سکتی۔ کہ سر کچھ بھی ہو جائے مجھے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اپنی اپلیکیشن کو واپس لے چکا تھا، ریزائن لیٹر کو دیا ہے، باہر آیا، کاؤنٹر کے اوپر آنے کے بعد اکاؤنٹس میں گیا کہ اتنے دن کی جو اس مہینے کی میری سیلری ہے مجھے دو، میں جا رہا ہوں۔ باس سے اس نے بات کی، سیلری دے دی، آیا۔ 3 دن کے بعد اس کی فلائٹ تھی، وہ نکل گیا۔ واپس جب پلٹا ہے 14 دن کے بعد تو یہ 3 دن پلس 14 17 دن ہو گئے۔ اچھا آپ لوگوں نے بھی سفر کیا ہوگا، جب انسان فلائٹ میں کہیں بھی لینڈ ہوتی فلائٹ، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ موبائل آن کرے گا۔ احسن تم پہلا کام موبائل آن کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بامبے ایئرپورٹ پہ اتر کے سب سے پہلے جب موبائل آن کیا کہ اپنی وائف ممی ڈیڈی کو خبر کروں کہ میں پہنچ گیا، ابھی موبائل آن کیا تھا، نیٹ ورک آیا ہی تھا اور فون کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک فون آ گیا۔ لینڈ لائن تھا، نیا نمبر تھا، میں نے جلدی سے فون اٹھایا کہ دیکھے کون ہے جو مجھ کو فون کر رہا ہے۔ میں نے ہیلو کہا، ادھر سے جب ہیلو آواز آئی تو پتہ یہ چلا کہ کوئی اور نہیں، میرا باس ہے۔ کہاں ہو؟ کہ جسٹ ابھی لینڈ ہوا ہے، فلائٹ لینڈ ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ سر آپ نے فون کیوں کیا؟ کبھی تم نے کہا تھا 14 دن کے لیے، آج تو 17 دن ہو گئے۔ کہ سر میں ریزائن لیٹر دے کے آیا تھا، میں جاب چھوڑ چکا ہوں۔ کہ تم نے لیٹر دیا تھا، قبول کس نے کیا تھا؟ اچھا یہاں تک تو اگر بات ہے تو جو رزق مل رہا تھا وہی اب ملے گا، لیکن اب آپ سنیے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یزید فی رزق، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہتا ہے کل سے جاب کے اوپر آنا ہے تمہیں، دیکھو اب تاخیر نہیں کرنا، ٹائم کے اوپر پہنچ جانا، لیکن اپنی ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا ہے، کل سے میرے کیبن میں بیٹھنا ہے۔ کیوں باس؟ کہا میں نے تمہارے گریڈ کو بھی بڑھا دیا ہے، سیلری بھی بڑھا دی ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ اگر ایسی ہی صلوات بھیجنی ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ آئندہ میں آپ کو صلوات کی زحمت نہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی طے ہے اندر والے باہر والے صلوات نہیں بھیجیں گے تو ٹھیک ہے، بلند آواز سے مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ یزید فی رزق، پروردگار رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مولا اور کیا ملے گا؟ فرمایا تیسرا فائدہ، وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، نہ جانے کتنی مشکلات ہیں جو آقا حسین کی زیارت کے سبب پروردگار ٹال دیتا ہے۔ کربلا سے واپس آ کے یہ نہ کہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، زیارت مل گئی، سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ نہ طے کرو کہ کون سی دعا قبول ہوئی کون، اس لیے کہ یدفع عنہ مدافع السوء، نہ جانے کتنی مشکلات ہیں جنہیں پروردگار آقا کی زیارت کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، اگر ان ساری برکتوں کو، ان سارے فوائد کو حاصل کرنا ہے تو یہ تو آقا کی زیارت کہیں بھی کر کے انسان پا سکتا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ کربلا جایا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ مولا کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو؟ وجہ کیا ہے؟
اب آپ سنیے، میں آپ کو جواب کی طرف لے کر آؤں، اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں۔ یہی کامل الزیارات ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں کہ لیس من ملک ولا نبی فی السماوات الا ان یأذن اللہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے آسمانوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں شب جمعہ آ کر نہ کھڑا ہو اور یہ آواز نہ دے کہ پروردگار ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے دے۔ یہ ملائکہ، یہ انبیاء کہاں ہیں؟ اسی اصول کافی میں ہمارے امام کی روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ عرش الہی پر موجود ہیں، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے مقرب ملائکہ سب عرش الہی پر ہیں۔ دو الفاظ آج کے یوتھ استعمال کرتے ہیں، ایک پوش ایریا ہوتا ہے، ایک سلم ایریا ہوتا ہے۔ پوش ایریا ہر علاقے میں، ہر شہر میں ہوتا ہے، بہترین علاقہ ہوتا ہے۔ سلم ایریا ذرا سا نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی موقع کے اوپر کسی وجہ سے انسان کو اپنا گھر تبدیل کرنا ہو، مثلا بلڈنگ بن رہی ہے، گھر کنسٹرکشن میں چلا گیا ہے، اب اس انسان کو اپنا گھر تبدیل کرنا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ اپنے سے بہتر علاقے میں آئے گا یا اپنے سے نچلے علاقے میں جائے گا؟ ہمیشہ انسان پوش ایریا کی طرف جاتا ہے، پوش ایریا سے سلم کی طرف نہیں آ سکتا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، عرش الہی سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ وہ تو پوش ایریا ہے۔ اللہ کو تو پوچھنے کا حق ہے کہ اس پوش ایریا کو چھوڑ کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ اس سے بہتر کوئی جگہ ہو؟ اب آپ ذرا توجہ سے سنیں، جب اللہ پوچھتا ہے کہ تمہیں زمین پہ جا کے کیا کرنا ہے، اب آپ توجہ دیں، پوش ایریا میں رہنے والے یہ انبیاء، یہ ملائکہ، یہ اولیاء، اللہ جب پوچھتا ہے کہ زمین پہ جا کے کیا کرو گے، یہ آواز دیتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ جانا ہے اور حسین کی زیارت کرنی ہے۔ کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے اجازت ملی، فَفَوْجٌ يَنزِلْ وَفَوْجٌ يَعْرُجْ، فوج در فوج یہ انبیاء، یہ ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور فوج در فوج، یہاں پہ آقا نے یعرج استعمال کیا ہے۔ لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے بڑا قیمتی ہے۔ یہ یعرج وہی لفظ ہے کہ جس کا روٹ ورڈ عروج ہے، جس کو اردو زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں معراج۔ توجہ فرمائی، امام نے کیا فرمایا؟ یہ فوج در فوج انبیاء اور ملائکہ آ رہے ہیں اور فوج در فوج معراج پا رہے ہیں۔ اب میں اپنے معزز سامعین سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک معراج اور ہے جس معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا، وہ معراج ہے زمین سے عرش الہی تک، اور یہ معراج ہے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، آخری نبی کی معراج یہ ہے کہ وہ زمین سے عرش الہی تک جائیں گے، اور انبیاء کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش الہی سے حسین کی بارگاہ میں آئیں گے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ امام حسین کی بارگاہ معراج عطا کرتی ہے۔ اسی لیے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے رسول خدا، ما لمن زار من الائمہ، اس کے لیے کیا ہے جو اماموں میں کسی کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائے؟ فرماتے کأنہ زارنی، گویا میری زیارت کی۔ سرکار امیر المؤمنین کی زیارت پر گئے، رسول اللہ کی زیارت کا ثواب ملا۔ 8ویں امام کی زیارت پر گئے،
رسالت مآب کی زیارت کا سارے اماموں کی زیارت. پوچھنے والا پوچھتا ہے ما لمن زار الحسین، اس کے لیے کیا ہے جو آقا حسین کی زیارت کے لیے چلا جائے؟ فرمایا کأنہ زار اللہ فی عرشہ، وہ اس انسان کے جیسا ہے جس نے عرش پر جا کے اللہ کی زیارت کی. زمین پر کھڑا ہوا انسان عرش الہی پہ قدم رکھ رہا ہے. یہ ہے اس بارگاہ کا تقدس، یہ ہے اس بارگاہ کی عظمت. لیکن بات ابھی نامکمل ہے. وہ سوال کہ جس بات سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ کیوں زیارت کے لیے جاتا ہے، کیا ضرورت ہے کہ انسان امام کی بارگاہ میں زیارت، بس میں آخری لمحے کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. اس کا جواب اگر تلاش کرنا ہے تو آئیے چلیے میں زیارت جامعہ کی طرف آپ کو لے کر چلوں. یہ وہ مقدس زیارت ہے کہ جو 2 اماموں نے تعلیم فرمائی ہے. 9 امام 10 امام 2 اماموں نے تعلیم فرمائی ہے. زیارت کے فقرے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، پوری زیارت. درمیان زیارت مولا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جب امام معصوم کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو تو امام کو خطاب کر کے یہ جملہ کہو کہ جو ہمارے سوال کا جواب ہے. کیا؟ زائر لکم و عائد بقبورکم. بس یہی ایک جملہ ہے کہ جو سارے سوالات کا جواب ہے، سارے اعتراضات کا خلاصہ یہیں پہ ہو گیا. کیا فرمایا؟ اے اہل بیت اطہار، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور آپ کی قبروں پر، میں اس کا ترجمہ کروں اس سے پہلے ایک مثال دے دوں، بات مکمل ہو جائے. بچپنا ہم سب نے گزارا ہے اور بچپنے کے بہت سے واقعات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے، اور کبھی کبھی جب سامنے وہ منظر آ جائے، کسی بچے کے ساتھ وہی آ جائے منظر، تو سارے واقعات ذہن میں انسان کے دوبارہ آنے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ ایسا ہو 7 8 سال 10 سال کی عمر کا، کہ ظاہر ہے کہ اب کس کا کتنا خیال رکھے، پورے محلے کا خیال، خاندان کا خیال، والدین کا خیال، بھائیوں کا خیال، بہن سب کا خیال رکھے ہے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والے ایک بڑے میاں، ان کا دل دکھ گیا کسی وجہ سے، اور ایسا ویسا نہیں، ذرا زیادہ ہی دل دکھ گیا. تو اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ کبھی کسی موقع پر یہ بچہ دکھے تو انتقام لیں. کبھی کبھی انتقامی جذبہ ہوتا ہے، بدلہ لینا ہے مجھے. اچھا وہ بچہ بھی ماشاءاللہ سے اپنا سوجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ چونکہ تاڑ گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ بڑے میاں کو برا لگ گیا ہے. اب وہ گھر سے اکیلا نکلتا ہی نہیں. جب نکلا کبھی ڈیڈی کے ساتھ، کبھی ممی کے ساتھ، کبھی بھائی جان کے ساتھ، کبھی خالہ، اکیلا نکلتا ہی نہیں. اور وہ پڑوس میں کھڑے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. ایک دن اس بچے نے یہ سوچا کہ دوپہر کی گرمی ہے، بھری دوپہر ہے، چلیں آئس کریم لینے چوراہے تک جانا ہے، کون سی بڑی بات ہے. وہ بڑے میاں گرمی کا زمانہ ہے، پنکھا چلا کے اپنے بستر کے اوپر لیٹے سو رہے ہوں گے، چلیں آئس کریم لے کے آ جائیں، دوڑ کے جائیں. پیسہ لے کے یہ بچہ 8 سال 10 سال کا اپنے گھر سے نکلا، اور اس سے پہلے کہ وہ چوراہے تک پہنچے، بدقسمتی یہ کہ اس دن لائٹ نہیں آ رہی تھی. وہ بڑے میاں کھڑکی اڑکی کھولے ہوئے کھڑے تھے، دیکھ لیا کہ بچہ آج اکیلا نکلا ہے. اب جلدی سے انہوں نے اپنا پیجامہ چڑھایا اور جلدی سے باہر نکلے کہ چلیں آج اس بچے سے انتقام لیں گے، بدلہ آج اکیلا مل گیا ہے. وہ جلدی علی اس کے قریب پہنچے، اور اتنی دیر میں یہ بچہ پیسہ بڑھا چکا تھا، آئس کریم لینے ہی جا رہا تھا. اور اب جو دیکھا کہ وہ بڑے میاں قریب آئے اور کہا کہ آج تمہیں کون بچائے گا. اب یہ بچہ کیا کرے گا آپ بتائیے؟ لڑ جائے گا یا بھاگ لے گا؟ دیکھیے ہم بڑوں کو کبھی کبھی اپنی معرفت نہیں ہوتی. بچہ خود کو خوب پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ بڑے میاں سے لڑ نہیں پائے گا. اس کا وزن 20 کلو کا، ان کا ماشاءاللہ 80 کلو وزن ہے. ان کے ہاتھوں کی طاقت کہاں اور اس کے ہاتھ کی طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بچے نے کیسی آئس کریم اور کیسا پیسہ، وہ تو بھاگا. اب یہ بھاگا اور وہ پیچھے پیچھے دوڑے اس کے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور جلدی سے دھکا دے کے دروازہ کھولا
اور اب کیسا پلٹ کے دروازہ بند کرنا اور کیسا کچھ کرنا، وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا اور جا کے اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھا اور اب بڑے میاں سے کہتا کہ ہمت ہو تو ماریے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ انصاف سے بتائیں، دونوں میں فرق ہے؟ وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے بچے اور گھر میں ماں کے ساتھ بیٹھے بچے، کوئی فرق ہے؟ کیا اس کے ہاتھوں کی طاقت بڑھ گئی؟ کیا پیروں کی قوت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا اس کا وزن بڑھ گیا؟ ہوا کیا؟ کہا نہیں، کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے، وہی طاقت ہے، وہی قوت ہے، لیکن وہاں اور یہاں میں فرق ہے۔ وہاں اکیلا تھا، یہاں اب پشت پناہ مل گئی ہے، اور اس پشت پناہ نے کمزور کو بھی طاقت دے دی ہے، اور اب یہ اپنے سے زیادہ طاقت والے سے ٹکرانے پر تیار ہے، اور زیادہ طاقت والا بھی اب ہمت نہیں کرتا کہ لڑ جائے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ اس کی ماں موجود ہے۔ اب آپ سمجھے امام نے جو اس زیارت میں جملہ فرمایا، عائدم بقبورکم، اے اہل بیت اطہار، آپ کی قبروں پہ آ کے ہم پناہ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لکھنؤ میں ہیں، ہم بامبے میں ہیں، ہم امریکہ میں ہیں، ہم لندن میں ہیں، کبھی شیطان آنکھیں دکھا رہا ہے، کبھی دشمن ہم کو طاقت دکھا رہا ہے، کبھی ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اکیلا انسان کیسے ٹکرائے؟ اس لیے کہ کمزور ہے، اب کوئی پناہ چاہیے ہے۔ جہاں پہنچ کر یہ انسان کمزور ہونے کے باوجود ان طاقتوں سے ٹکرا سکے، ہم اسی لیے قبر امام حسین پہ آتے ہیں۔ اب یہاں نہ شیطان بہکاتا ہے، نہ طاقتیں دھمکاتی ہے۔ سمجھے، ہم ان بارگاہوں میں پناہ لیتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ میں اس شہر لکھنؤ کے اس مجمع کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے بامبے شہر میں 31 دسمبر کی نائٹ اور 1 جنوری کی مارننگ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ نیریمن پوائنٹ کے اوپر تقریباً کچھ 15-20 ہزار کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ رات بھر دنیا کی ساری عیش کی چیزیں لا کے جمع کر دی گئی ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو یہ 20,000 کا مجمع سیدھے اپنے گھر نہیں جاتا۔ ان میں سے کچھ 1000-1500 وہ ہوتے ہیں کہ جو سیدھے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ کسی کو شکایت ہے کہ میری پاکٹ مار لی گئی، کسی کا کہنا ہے کہ میرے والیٹ کو لے لیا، کسی کا کہنا ہے میرا پیر کچل دیا، کسی کا یہ الزام ہے کہ میری زوجہ پہ ہاتھ اٹھا دیا، کسی کا یہ کہنا ہے مجھے گالی بک دی، کسی کا کہنا ہے میری عزت کا کھلواڑ کیا۔ یہ 20,000 کا مجمع ہے کہ جہاں اتنی شکایتیں ہیں وہاں 2.5 کروڑ کا مجمع ہے۔ نہ کسی کا پیر کچلتا ہے، نہ کسی کی پاکٹ ماری جاتی ہے، نہ کسی کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے پانی کم پڑتا ہے، نہ کسی کو کھانا کم پڑتا ہے، نہ کسی کو کمبل کم پڑتا ہے، نہ کسی کو جگہ کم پڑتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ 20,000 کا مجمع اتنی شکایتیں لے کے کھڑا ہے، 2.5 کروڑ کا مجمع سکون سے آ کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کہا دونوں میں فرق یہی ہے، یہاں شیطان کی حکومت ہے، وہاں حسین کی حکومت ہے۔ صلوات بیت محمد والے۔ وہاں حسین کی حکومت ہے۔
آپ گوگل پہ تلاش کر لیجئے شہر کربلا کی کیپیسٹی کتنی ہے، دیکھ لیجئے آپ گوگل پہ شہر کربلا کی کیپیسٹی اگر رہنے والوں کے لیے ہے تو 2.5 لاکھ، اور صرف اگر لوگ کھڑے ہو پورے شہر میں تو اس شہر کی کیپیسٹی 6 لاکھ کی ہے بس۔ اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب 40 کا موقع آئے، پتا ہے کہ اتنے ویزے ایشو کیے جا رہے ہیں تو 2-4 آس پاس کے گاؤں کرائے پہ لے لیے جائیں۔ آخر اتنا مجمع آ کے رکے گا کہاں؟ اللہ رے معجزہ حسین، 2.5 کروڑ کا مجمع آتا ہے اس چھوٹے سے شہر میں، نہ کسی کو جگہ کم پڑتی ہے نہ کسی کو پانی کم پڑتا ہے۔ یہ ہے امام حسین کا معجزہ جو آج بھی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر چوراہے کے اوپر جھگڑا ہو جائے سب سے پہلا ری ایکشن ماں کا کیا ہوتا ہے؟ جا کے دیکھ لے گی کہ بچے گھر میں ہے یا نہیں، اور فوراً گھر کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا، چابی اپنے پاس ہے، باہر نہیں جانے دوں گی۔ چوراہے کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہے، لاٹھی چارج ہو گیا ہے، جانے نہیں دوں گی۔ وہاں کیا حال ہے؟ عراق میں گولیاں چل رہی ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، پھر بھی مائیں اپنے بچوں کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ 12, 15, 20 دن کے بعد یہی مائیں اپنے بچوں کو دوبارہ لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہیں۔ کیوں چلی جا رہی ہو؟ تمہیں کیا بھروسہ؟ تم کو یہ نہیں امید تھی؟ تم نے سوچا تھا کہ وہاں بم بلاسٹ میں مر جائے گا، گولی لگ جائے گی، ختم ہو جائے گا، یہ کیوں لینے چلی آ رہی ہو؟ اس کا جواب یہی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں حسین دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں گیا ہے، مولا کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہم امام حسین کی بارگاہ میں اسی لیے جاتے ہیں، اور اسی لیے آقا کی بارگاہ میں زیارت پر جانے کے بعد 6-8 مہینہ انسان پر اثر رہتا ہے۔ کیوں اتنا اثر ہے؟ یہ خود امام حسین کی بارگاہ کی برکت ہے۔ بس میں ختم کر دیتا، لیکن ایک واقعہ جو آپ کے شہر لکھنؤ کے ایک عالم سے متعلق ہے، نقل کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ زیارت پر جانے کا تصور بڑا پرانا ہے، اور آج تو چلتی ہوئی گولیوں کے درمیان مائیں اپنے بچوں کو بھیجنے پر تیار ہیں، بم بلاسٹ کے درمیان بھیجنے پر تیار ہیں۔ ہم نے تو تب بھی زیارت نہ چھوڑی جب زیارت کے لیے ہاتھ کٹوانے پڑے۔ اس ماں کے جذبے کو سلام، جو آئی تھی اور اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کے کھڑی ہو گئی کہ کاٹنا ہے تو کاٹو، میں تو زیارت کے لیے جاؤں گی۔ اور جب جلاد نے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بایاں نہیں دایاں ہاتھ کٹتا ہے، کہا دایاں تو پچھلے سال کاٹا تھا، کہاں سے یہ جذبہ آئے گا کہ محبت حسین کی اللہ نے دلوں میں قرار دی ہے۔ میں عرض کروں، اس شہر لکھنؤ کا ایک خاندان بڑا جلیل القدر خاندان تھا کہ جس واقعے کو الوقائع والحوادث میں بھی میں نے دیکھا لکھا ہے۔ ایک خاندان ہے موسوی جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، جو اس شہر لکھنؤ سے منتقل ہوا تھا، اور جس خاندان کی ایک بڑی جلیل القدر شخصیت اس سرزمین ہندوستان پہ عرصہ دراز تک دوبارہ آ کر خدمت کر چکی ہے۔ اس خاندان کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، سید رضا الہندی، بہت عظیم شاعر گزرے ہیں۔ صوّتُ صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، یہ انہی کا پورا قصیدہ ہے، قصیدہ رائیہ بڑا مشہور ہے۔ یعنی آپ آج اگر عراقیوں کے گھر میں جائیں تو بظاہر یہ قصیدہ آپ کو ضرور آویزاں دکھائی دے گا۔ بہت عظیم مجتہد تھے اپنے زمانے کے، اور بزرگ شاعر بھی تھے۔ شعرائے نجف و کربلا میں بھی ان کا بڑی ہی عظمت کے ساتھ ذکر ہے۔ ان کی طالب علمی کے دور میں اپنے والد کے ساتھ یہ منتقل ہوئے تھے شہر لکھنؤ سے، اور اپنے دوستوں سے انہوں نے یہ طے کیا کہ اس سال 40 میں ہم سب کربلا پیدل زیارت کے لیے جائیں گے۔
نکلے۔ اس زمانے میں یہ کربلا اور نجف کے درمیان 3 سینٹرز بنے تھے۔ ابھی تو ماشاءاللہ سے نجف اور کربلا کے درمیان وہ عظیم دسترخوان بچھا ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ 3 سینٹر تھے، الخان الاول، الخان الثانی، الخان الثالث۔ یہ 3 سینٹرز تھے کہ یہ پیدل چلنے والے ان سینٹرز کے اوپر آ کے زیارت کے دوران رک کر درمیان میں اپنے فریش ہونا، کسی کو وضو کرنا، نماز پڑھنا، ان 3 سینٹرز پہ رکتے تھے۔ رزل ہندی اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ، توجہ سے آپ سنیں، زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ خان اول پہ جب پہنچے، پہلے سینٹر کے اوپر جب پہنچے، یہ لوگ پڑھ رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ خواتین کے گوشے سے، خواتین کی طرف سے ایک خاتون ہے کہ جو نکلی۔ اچھا، اس راستے کے اوپر صرف پیدل نہیں چلتے تھے وہ لوگ کہ جن کو کسی سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے، وہ بھی اسی راستے سے جاتے تھے۔ ابھی دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا، اس زمانے میں ایک راستہ تھا۔ دیکھا خواتین کے گوشے سے ایک خاتون نکلی ہے اور وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہی تھی۔ گھوڑے کے قریب آئی۔ اچھا، آپ واقف ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے بلندی کی ضرورت ہوتی ہے، یوں ہی کوئی سوار نہیں ہو سکتا، سوائے یہ کہ کوئی سہارا دے، شانہ پکڑ لے تو انسان بیٹھ جائے، ورنہ یوں اگر بیٹھنا چاہے تو مشکل کام ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی پتھر دکھائی دے جائے، کوئی بلندی دکھ جائے، کوئی ایسی جگہ نہیں دکھی۔ اچھا، وہ کوشش کر رہی ہے کہ سوار ہو جائے، نہیں سوار ہو پا رہی ہے۔ سید رزل ہندی سے ان کے دوستوں نے کہا، سارے 8 دوستوں نے، 9 یہ تھے، کہ چلو اس کی مدد کریں، کچھ کریں۔ اچانک ان دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ رضا تم مدد کرو، ہم سب کچھ نہیں کریں، تم مدد کرو۔ پوچھا کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ کہا اس لیے کہ وہ سیدانی ہے، ہری شال اپنے شانے کے اوپر ڈالے ہوئے ہے، اور تم بھی سید ہو، تم سید ہو، سیدانی، جاؤ تم مدد کرو۔ رزل ہندی نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، سیدانی ہے، مدد کرنی ہے، اور ہم دونوں یقینی طور کے اوپر ایک خاندان سے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ہم محرم نہیں ہیں، ہم اس کی باڈی کو نہیں ٹچ کر سکتے، ہم کیسے اس کو گھوڑے پہ بٹھائیں گے؟ کہ جو کرنا ہے تم کرو، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ آئے رضا، آنے کے بعد اس خاتون سے کہا کہ دیکھیے ہم سب آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور مجھ کو اسی لیے بھیجا گیا کہ میں آپ کی مدد کروں، اور میرے پاس آپ کو پکڑ کے بٹھانے کے لیے کوئی شرعی طور کے اوپر جواز نہیں ہے، لیکن میں ایک راستہ میرے پاس ہے، میں وہ راستہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو قبول ہو تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، آپ گھوڑے پر بیٹھ سکتی ہیں۔ کیا راستہ ہے سید؟ رزل ہندی نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں، سجدے میں چلا جاتا ہوں، ایک بلندی مل جائے گی، میری پیٹھ پہ کپڑا ہے، آپ کے پیروں میں چپل ہے، آپ میری پیٹھ پہ پیر رکھیے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے بلندی مل گئی، بیٹھ جائیے، آپ آگے بڑھ جائیے گا۔ اس سیدانی نے کہا سید تمہاری رائے اچھی ہے، بہرحال تم طالب علم ہو، تم عالم دین ہو، مجھ کو مناسب نہیں لگتا کہ نہیں، اس وقت صحرا میں یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم اگر یہی کہتے ہو تو میں تمہاری اس رائے کو، تمہارے اس مشورے کو قبول کرتی ہوں، میں گھوڑے پر اس طرح سے سوار ہو جاؤں گی۔ رزل ہندی سجدے کی حالت میں گئے، اس سیدانی نے ان کی پیٹھ پہ پیر رکھا، اور وہ گھوڑے کے لیے بلندی مل جانے کی بنا پہ گھوڑے پہ سوار ہوئی، گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ یہ دوست دور کھڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ رضا نے بڑا اچھا طریقہ نکالا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عجیب منظر دیکھا، رضا اس سجدے کی حالت میں گئے تو ٹھہرے رہ گئے۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جو بالکل اس زمانے میں بالکل نیا نیا، یہ سکتہ قلبی، ہارٹ اٹیک کے امراض اس زمانے میں سامنے آ رہے تھے، بالکل نیا نیا مرض سامنے آیا تھا۔ یہ سب سمجھے کہ لگتا ہے کہ پیٹھ پر جب وہ پیر رکھ رہی تھی تو دل کی طرف اس کا پیر پڑ گیا، اس کی بنا پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور رزل ہندی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑا افسوس ہوا، اتنا اچھا دوست، اتنا پیارا انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ سب بڑے افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور آواز بھی دے رہے تھے کہ شاید زندگی کی رمق باقی ہو، آواز دے رہے تھے رضا اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں، رضا آواز دو۔ قریب پہنچے، دیکھا نہیں رضا زندہ ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن عجیب منظر ہے، جس جگہ پر رضا کا سر ہے پوری زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ رضا خیریت، رو رہے ہو؟ اب رزل ہندی نے اپنے سر کو اٹھایا،
کہتے ہیں رضا کہ جس موقع کے اوپر اس سیدانی نے میری پیٹھ پہ پیر رکھا مجھے کربلا یاد آ گئی. میں سوچنے لگا کہ یقیناً گھوڑا بلند ہوتا ہے لیکن اونٹ کی بلندی اس سے کہیں زیادہ. ایک سیدانی کو سوار کرنے کے لیے اتنے چاہنے والوں کے دل میں درد پیدا ہو گیا. ہائے کربلا، زہرا کی لاڈلی زینب، اونٹ پہ سوار ہونا ہے. کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کون ہے جو زینب کو سوار کرے؟ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سنو گے عزاداروں، جب 11 محرم آئی کچھ اونٹ لائے گئے اور ان اونٹوں کے اوپر سیدانیوں کو بٹھایا جانا ہے. نہ محمل ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ یہ سیدانیاں بیٹھ سکے. عزاداروں سنو، مقتل کی لفظیں ہیں، مرحوم مکرم نے لکھا ہے، جناب زینب نے آواز دیا، اے ام فروا، زینب تمہیں سوار کرے گی. ام لیلا، تمہیں زینب اونٹ پہ بٹھائے گی. اے رباب، تمہیں زینب اونٹ پہ بٹھائے گی. سید سجاد، گھبرانا نہیں، زینب اونٹ پر بٹھائے گی. ساری بیویاں اونٹ پہ بیٹھ چکی ہیں، اب ایک اونٹ باقی ہے. زہرا کی لاڈلی میدان کربلا میں اکیلی ہے. عباس، زینب کو بٹھانے نہ ہوگے. اکبر، پھوپھی کا سہارا نہ بنو گے. زینب اکیلی ہے. عزاداروں میں نہیں جانتا جناب زینب کیسے اونٹ پر بیٹھی، لیکن عزاداروں یہ بھی سنتے جاؤ. اب جو اونٹ آگے بڑھنا شروع ہوئے، اچانک ایک اونٹ سے آواز آئی، 4 سالہ بچی. عزاداروں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بچے کو بلندی پہ کھڑا کر دیا جائے اس کا دل دہلنے لگتا ہے. اب جو اونٹ بلند ہونے لگا، 4 سالہ بچی آواز دیتی ہے، اے پھوپھی اماں، سکینہ کے لیے. جناب زینب نے آواز دیا، اے شمر، بچی چھوٹی ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کا سن کم ہے، اسے ماں کے ساتھ بٹھا دیا جائے. پورا قافلہ روکا گیا. عزاداروں شمر آگے بڑھا، ایک امید پیدا ہو گئی، شاید سکینہ کو ماں کے ساتھ بٹھایا جائے گا. سنو گے عزاداروں، شمر قریب آیا، کہتا ہے رسیوں کو لایا جائے. سن سکو گے عزاداروں، سکینہ کے اونٹ کے قریب کھڑا ہوا شمر آواز دیتا ہے، اے سکینہ، سینے کے بال اونٹ کے اوپر لیٹ جاؤ. اور اسی پر اکتفا نہ کی، رسیوں کے ذریعے سے ننھے سے جسم کو باندھا گیا. اب جو اونٹ آگے بڑھنے لگا، سکینہ آواز دیتی ہے، اے پھوپھی اماں، میرا بدن. عزاداروں پتہ کب چلا؟ جب شام کے زندان میں یہ 4 سالہ حسین کی یتیمہ زندان میں رخصت ہو گئی. سن سکو گے عزاداروں، جناب زینب نے غسل دیا ہے، لیکن غسل سے پہلے جب غسالہ آئی، آگے بغل میں کھڑی ہوئی، آواز دیتی ہے، شہزادی، ارے اس بچی کو کیا ہو گیا؟ پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے وہ غسالہ، اے شہزادی، اس ننھی سی بچی کا جسم نہ جانے کتنا زخمی ہے، بدن سے لباس لپٹا ہوا ہے. اے
شہزادی، یہ سکینہ کو کیا ہوا تھا؟ آواز دیا، اے سکینہ، تمہارا جسم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اونٹ کی بلندی پہ بندھا تھا۔ اے بیٹی، تمہارا بدن چھلی ہو گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے والی و وارث ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان کی گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے وارثوں کو اصال ثواب کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو گئے، اس دنیا سے اٹھ گئے، ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما، ان مقدس بارگاہوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما، ان مقدس بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور کرنل سید حسین مہدی ابن سید تقی حسین اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔